ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنون عشق جس کے رائٹر ہیں ریاض عاقب گولر، اس کی یہ 7ویں ایپیسوڈ ہے اور یقین جانیے آپ لوگ، میں کل سچ میں ریکارڈنگ کرنے لگی تھی۔ ہوا ایسے کہ میں نے سٹارٹ کی لیکن میرا موبائل کے اندر کچھ ایشو ہو گیا، مطلب میرے موبائل میں ایسے ہو گیا جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں پانی ڈل گیا اور وہ خود ہی چل رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا اس میں، کبھی بند ہو جاتا، کبھی چلنے لگ جاتا، کبھی کوئی ایپ کھل جاتی، کبھی کچھ۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے اس کو پلین موڈ میں لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہیں کال وغیرہ نہیں گئی، کہیں میسیجز نہیں سینڈ ہوئے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، کبھی کوئی ایپ کھل جاتی، کبھی کوئی ایپ کھل جاتی، کبھی کچھ ہو رہا تھا، کبھی کچھ۔ خیر میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا کچھ دیر کے لیے، پھر میں نے اوپن کیا تو وہ مطلب کافی ٹائم تب ہو گیا تھا، تو پھر میں تب ریکارڈنگ نہیں کر سکی۔ لیکن آج بھی مجھے پتہ ہے کہ کل میں نے سارا دن یونیورسٹی میں تنگ ہونا ہے، میں نے کل فیس سبمٹ کروانی ہے، اس کے بعد میں نے اور بہت سے کام کرنے ہیں، GS10 وغیرہ کا سارا پروسیجر اور اس کا کام سارا چلے گا، تو یہ کافی چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، تو مجھے اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ کل بھی ٹائم ملے گا کہ میں ریکارڈنگ کر سکوں۔ ابھی بھی میں پیکنگ وغیرہ میں نے کیا ہے اور میں نے اپنے 7 ڈریس سٹچ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ڈریس سٹچ بھی عام سے نہیں کیے ہیں، میں نے اچھے خاصے ڈیزائننگ کر کے، اور ابھی یہ سوچو کہ جب میں نے پہلا ڈریس سٹچ کیا تھا تو میں بالکل، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ مجھے اپنی کتنے قمیض کی وہ لینتھ رکھنی ہے یا شرٹ کس طرح کا ہونا ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تیرا کیا ہوتا ہے اور ناپ وغیرہ کیسے لیتے ہیں۔ تو پھر بھی میں نے سٹارٹ کیا اور جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں یوٹیوب سے دیکھتی تھی، اور آپ لوگ مانیں گے نہیں، میرے یوٹیوب پر آج کل سے میں یہی ویڈیوز دیکھتی رہی تھی اور میں نے اپنی اچھے جو ہے نا ڈریس وہ سٹچ کیا، ڈیزائننگ کر کے اچھی والی ڈیزائننگ کی ہے۔ تو میں نے پھر سب کو دکھایا، اپنی چچی کو، اپنی کزنس کو، تو سب نے بہت زیادہ تعریف کی اور ان کو پسند بھی آئے، تو مجھے پرسنلی خود بہت پسند آئے۔ میرا آج کل یہی ایشو تھا کہ مجھے کپڑے کوئی صحیح سے سٹچ نہیں کر کے دے رہا تھا اور میں بہت زیادہ تنگ تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ مجھے کوئی اچھی درزن مل جائے جس سے میں اچھے کپڑے سٹچ کروا لیا کروں، کوئی نہ کوئی پھر بھی نقص ہو جاتا تھا، لیکن اب میں سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں اب سٹیچنگ کر سکتی ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، مجھے اب کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فوبیا تھا، کہہ لو کہ ایک بہت فوبیا بھی، پتہ نہیں اس کو بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے، آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک طرح سے کہہ لیں کہ میرے وہ سر میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا بوجھ تھا کہ میں کیا کروں۔ میں کپڑے اسی لیے خریدتی نہیں تھی کہ یار ان کو سلوانا پڑے گا، سلوانے کے لیے کوئی آگے ہے نہیں، تو اسی لیے یہ میں ساری تمہید اسی لیے باندھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور مجھے پتہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے اور ابھی بھی شاید 1-2 دن آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے۔ کوشش تو ہوگی کہ سب سے پہلے میں اس ناول کو کمپلیٹ کروں، کوئی بھی اور ناول ریکارڈ نہ کروں، تو میرا آج کے بعد آئی پرومس کہ میں کوئی بھی ناول کمپلیٹ کیے بغیر آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کروں گی، کیونکہ اس طرح سے گیپ آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور آئی نو انتظار کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے سے انتظار کیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ بہت سارے لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کہا، بس آپ لوگ بہت پیارے پیارے کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ ہی پلیز دے دیں، پلیز دے دیں، اور مجھے بہت وہ کہتے ہیں نا شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہی، اور آئی ایم سو سوری۔ تو اسی لیے میں اتنی زیادہ تمہید باندھ رہی ہوں اور کافی دنوں بعد میں پھر اس ایپیسوڈ کو ریکارڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو اسی لیے میں بتا رہی تھی کہ میں آج کل یہ کام کر رہی تھی اور فائنلی کل میری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن آج جو تھوڑا بہت کام تھا وہ میں نے کیا، اور آج میری امی کے کمرے میں میں ساری چیزیں رکھتی تھی، تو ان کے کمرے سے میں نے اپنے سارے کپڑے اٹھائے ہیں، تو وہاں پر میرے سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے، تو وہاں سے میں نے ساری اپنی چیزیں سمیٹی ہیں، جو بہت ساری، میں تو کہتی ہوں میرے کافی ٹائم لگ گیا ہے، میرے کوئی 15 دن لگ گئے سٹیچنگ 15 نہیں 25 دن تک، 25 دن ہو گئے مجھے کپڑے سٹچ کرتے ہوئے، اتنا ٹائم لگایا میں نے۔ خیر
اب پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو پراپر ٹائم دوں اور اچھے سے کروں، کیونکہ اب میرے کپڑے ختم ہو گئے ہیں اور اب میں نے یونیورسٹی جانا ہے، تو یونیورسٹی کے شام کو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں فری ہوتی ہوں، تو تب میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ ہی کرنی ہے. تو یہ اب آپ لوگ نکال دیں کہ میں اب آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دوں گی. بس مجھے تھوڑے سے 1-2 دن اور مزید لگیں گے، لیکن اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دوں گی. لیکن میں نے اب کوئی لانگ ناول جلدی سٹارٹ نہیں کرنا، میں آپ لوگوں کو شارٹ ناولز دوں گی جو آپ لوگوں نے سننے ہیں اور مجھے کمنٹس کرنے، کیونکہ میں تبھی لانگ آپ لوگوں کو دوں گی جب میں فری ہوں گی. اور میں تینوں چینلز پر شارٹ ناولز ہی پرووائڈ کروں گی. یہاں پر تھوڑے لینتھی ناولز ہوں گے اور باقی 2 چینلز پر تھوڑے شارٹ ہوں گے. اور میں فنی ناولز بھی کرنے کی کوشش کروں گی. میں اپنا تھوڑا سٹائل چینج کرنے کی کوشش کروں گی اگر مجھے کوئی سسپینس بیسڈ ناول مل جائے، کیونکہ یہ والے ناولز بہت مزے کے ہوتے تھے، میں نے پڑھتی تھی اور مجھے بہت اچھے لگتے تھے. تو اسی طرح کے جو مجھے ناولز ملیں گے میں آپ لوگوں کو سناؤں گی. تو آئیے جلدی سے اب اس ناول کی اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کیا یار پکا رہی ہے، ایک تو دیتی نہیں ٹائم سے، اوپر سے اتنا بولے جا رہی ہے. پلیز یار مجھے مت بتایا کرو. جن لوگوں کو سننا ہوتا ہے، جن لوگوں کو مجھے پرواہ ہوتی ہے، میں صرف انہی لوگوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وضاحت کر رہی ہوتی ہوں. ویسے تو ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کو وضاحت کروں، لیکن پھر بھی میں اسی لیے کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ امپورٹنٹ ہو میرے لیے. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آپ لوگوں کو دے رہی تھی. تو خیر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. دانیال اس دن سویرے ہی گھر سے نکل گیا تھا. اسٹیل مل کے ساتھیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا. وہ ایک جفاکش اور محنتی شخص تھا. ایسے مزدوروں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. وہ کافی دنوں کے بعد کام پر لوٹا تھا. مسلسل آرام انسان کو کتنا نکارا کر دیتا ہے، اس کا اندازہ اسے 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی ہو گیا، جب وہ اچھی خاصی تھکن محسوس کرنے لگا. اس کی جفاکشی کی وجہ سے سارے ساتھی اسے روبوٹ کہتے تھے. جیسے ہی تھکن کے آثار اس کے چہرے سے ہاویدہ ہوئے، اس کے دوست انور نے پوچھا، لگتا ہے آج روبوٹ میں کوئی ٹیکنیکل خرابی آئی ہوئی ہے. وہ ہنسا، نہیں یار، ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے، پرزوں کو ہلکا زنگ لگ گیا ہے. 2 ماہ آرام جو کر لیا ہے. تمہاری ہمت ہے یار، 2 ماہ کے بعد کام کو ہاتھ لگایا اور 2-3 گھنٹے سے مسلسل شروع ہو. نہیں اب تھوڑا آرام کروں گا. وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا. انور نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کینٹین والے کو چائے کا بتا کر اس کے ساتھ آ بیٹھا. اچھا تم نے بتایا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ کہاں غائب رہے ہو؟ کہیں نہیں یار، ایک دکان پر کام کرنے کا موقع ملا تھا، بعد میں مالک سے انبن ہو گئی اور میں لوٹ آیا. مگر دکانوں والے تو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں اور پابندی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. دانیال نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، 8-9 ہزار سے بھلا کہاں گزارا ہوتا ہے. البتہ کام آسان ہوتا ہے. 8-9 ہزار بھی نہیں دیتے ہیں؟ انور نے منہ بنایا. ویسے حیرانی کی بات یہ ہے کہ روبوٹ کب سے آرام پسند ہو گیا. نہیں، آرام پسند تو خیر نہیں ہوا، بس بڑھاپے کا خیال آ گیا تھا کہ کب تک یہ جفاکشی کی زندگی گزاریں گے. کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس میں بڑھتی عمر رکاوٹ نہ بن سکے. بڑھتی عمر کیا یار، چند سال کے اندر بچے جوان ہو جائیں گے، پھر وہ جانے اور ان کا کام. جوانی ان پر لوٹا دی، بڑھاپے میں وہ سنبھالیں گے. دانیال ٹھنڈا سانس لے کر خاموش ہو گیا. اسی وقت انور کو یاد آیا کہ اس نے تو شادی ہی نہیں کی تھی. اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پوچھا، ویسے تعجب ہوتا ہے کہ آپ جیسا جوان ابھی تک شادی کرنے میں ناکام رہا ہے. شادی کے ذکر پر دانیال کی آنکھوں کے سامنے اپنی مشی کا کومل چہرہ لہرانے لگا. چھوڑو یار اس موضوع کو. وہ پلیٹ سے سموسہ اٹھا کر کھانے لگا جو کینٹین والا لڑکا ان کے سامنے رکھ گیا تھا. چائے پی کر وہ دوبارہ کام کرنے لگے. وہاں انہیں دہاڑی کی بجائے کام کی مقدار پر اجرت ملتے تھے، اس لیے جو مزدور جتنا آرام کرنا چاہتا اسے ٹوکا نہیں جاتا تھا. ظہر کی اذان کے وقت اس کا موبائل بجنے لگا. فریحہ کی کال تھی. جی فری. اس نے کال اٹینڈ کی. دانی کہاں ہو؟ اسٹیل مل میں. کس وقت چھٹی کرو گے؟ تقریباً شام کی اذان کے وقت. ابھی نہیں آ سکتے؟ کیوں؟ تم سے ملنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے. مگر میں نہیں سننا چاہتا. اس نے سختی سے انکار کر دیا. وہ حکمی لہجے میں بولی، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم اسی ہوٹل میں ہوگے جہاں کل ملاقات ہوئی تھی. اگر نہ آیا تو؟ دانی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے. اس کے لہجے میں عجیب اعتماد تھا. اگر میرے پاس اپنی گاڑی ہو تب بھی وہاں تک گھنٹے سے زیادہ وقت خرچ ہوگا. اچھا تم کس اسٹیل مل میں کام کرتے ہو؟ جواباً اس نے اسٹیل مل کا نام بتا دیا. اوکے، میں شالیمار ریسٹورنٹ آ رہی ہوں. اسٹیل مل سے یہاں تک 10 منٹ کا راستہ ہوگا. فریحہ نے اسے نئی جگہ بتائی. تم اس وقت کہاں ہو؟
मैं टैक्सी में हूँ, पहले प्रिंस होटल जा रही थी लेकिन अब ड्राइवर को शालीमार का बता दिया, मुझे वहाँ पहुँचने में आध घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या मिलना बहुत ज़रूरी है? वो गुस्से से बोली। नहीं, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा और कुछ, दानियाल ने कहा। अच्छा ठीक है मोहतरमा, और फरिया ने हंसते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। दानियाल ने उस दिन के साथ अगले पूरे हफ्ते की दिहाड़ी एडवांस वसूल कर ली कि उसके पास खर्चा बिल्कुल ख़त्म था और स्टील मिल से बाहर निकल आया। मज़कूरा होटल वहाँ से थोड़े फासले पर था। वैगन में बैठकर वो चंद मिनट में वहाँ पहुँच गया। फरिया अभी तक नहीं पहुँची थी। वो उसका इंतज़ार करने लगा। उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। जल्दी उसे होटल के दाखिली दरवाजे से काली चादर ओढ़े एक लड़की अंदर दाखिल होती दिखाई दी। उसकी कामत से दानियाल ने उसे आसानी से पहचान लिया था। एक लम्हा रुककर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर सबक सीढ़ी से चलती उसके सामने आई और बैठते ही पूछा, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी पहुँचा हूँ। खाना खाया हुआ है? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैं भी खा के घर से निकली हूँ, बस चाय का बता दो। और दानियाल बहरे को चाय का बताकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। वो कहने लगी, दानी तुम्हें ज़हमत तो हुई होगी। और दानियाल ने हंसते हुए किता कलामी की, कोई ज़हमत नहीं हुई मैडम, तुम जैसी लड़की सदर ममलकत को भी पुकारे तो वो सर के बल दौड़ा चलाएगा। एक मज़दूर की क्या मजाल कि उसे ये ज़हमत लगे, इसके लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है। ये लड़की तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, बस इतनी चाहत दे देना जितनी मुस्कान पर निछावर करते हो। मुस्कान के जिक्र ने उसे उदास कर दिया था। पगली, दिल पर इख्तियार थोड़ी होता है, और बाकी ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा मुलाजिम बनने के लायक भी नहीं हूँ। फरिया मुँह बनाते हुए बोली, हमें किस चीज़ की कमी है? ना दौलत, ना शोहरत, ना नस्ब और ना सूरत। कौन सी चीज़ है मेरे पास? वो क्या कहते हैं, कम अज़ कम इतनी शक्ल सूरत तो हो शौहर की कि बीवी उसे आंख भर के देख ही सके। उन्हें दामद से बोली, तानी ये मेरे कहे अल्फाज हैं और आप अच्छी तरह जानते हो ये अल्फाज सिर्फ गुस्से के इजहार के लिए मेरे मुंह से निकले थे, वरना आप में कोई ऐसी कमी नहीं है जिस पर एतराज़ किया जा सके। फरी, यकीन करो जब तुमने ये अल्फाज कहते उस वक्त भी मुझे यकीन था कि तुम ये सब गुस्से में कह रही हो, और मैं हैरान भी था क्योंकि बहुत आम शक्ल सूरत की लड़कियाँ तुम मुझे दिल की गहराई से नापसंद करें, और तुम ऐसी हूर शक्ल लड़की मेरी तारीफ़ न करने को तौहीन जाने। अच्छा पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। अगर मैं कहूँ तुम्हें सचमुच शादी की ऑफ़र करने आई हूँ तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? कल तुम मुझे धोखा देने आई थी, लेकिन आज तुम्हारे लहजे में खलूस की झलक है। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, और ना तुम हमाद ही से मोहब्बत करती हो, वरना कभी मुझे शादी की ऑफ़र न करती। वो अपनी शक्ल सूरत की वजह से तुम्हें पसंद है और मुझसे तुम्हें हमदर्दी हो गई है, जबकि मोहब्बत बिल्कुल अनोखा जज्बा है। मोहब्बत करने से नहीं होती, वरना जहाँ तक शक्ल सूरत का ताल्लुक़ है, हकीकत तो ये है कि अगर मैं इस भरे पड़े होटल में ऐलान कर दूँ कि इस लड़की से किसने शादी करनी है, तो मुझे यकीन है यहाँ तुम्हें पाने के लिए कत्लो गारत शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तुम बग़ैर किसी शक व शुबा के इस काबिल हो। हाँ, मोहब्बत तो वो होती है जो तुम्हें मुस्कान से है, पता नहीं वो क्या है। अच्छा, मैंने तुम्हें मोहतात रहने का मशवरा देने के लिए बुलाया था। अगर हो सके तो चंद दिन के लिए घर छोड़कर कहीं दाएं बाएं हो जाओ, और मुस्कान की फ़िक्र न करना। अगर खुदा ने चाहा तो मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में ले आऊँगी। इस वक्त उसकी आंखों पर किसी की झूठी मोहब्बत की पट्टी बंधी है। जब ये पट्टी उतर जाएगी तो उसे तुम्हारी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या सचमुच तुम ऐसा करोगी? दानियाल ने बेख्तियार उसका मुलायम हाथ थाम लिया। पर यह संजीदा लहजे में बोली, हाँ, मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें तुम्हारी मुस्कान मिल जाए और मुझे मेरा हमाद। फरी, मैंने कहा ना, सच तो ये है कि तुम्हें हमाद से मोहब्बत नहीं है। वो मुझे अच्छा लगता और मैंने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। फरिया ने इश्तियाक से पूछा, क्या तुम्हें मेरा हमाद से मिलना पसंद नहीं है? नहीं, बस ये दुआ करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो दे, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखे। फरिया मुस्कुराई। बड़ी दुआएं दी जा रही हैं। मुस्कान से मिलने की उम्मीद दिलाई है इसलिए? नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा मान दिया है। तुम्हारे चेहरे पर सजा नकाब देखकर मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया है। और इतना कहकर वो खामोश हो गया। और क्या? वो बेसब्री से मुस्तफसिर हुई। फरी, कल तुमने मेरे हाथ को बोसा दिया था। याद रखना, इस बोसे में शामिल खलूस ने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा मकरूज़ कर दिया। अगर मुझे मिशी की बीमारी लाहक न होती तो यकीनन मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर जीना भी गवारा कर लेता। अलबत्ता ये वादा करता हूँ कि
میری جان کے بدلے بھی تمہاری کوئی ضرورت پوری ہو سکے تو مجھے بے جھجک آواز دے دینا۔ پتہ ہے کل میں نے اپنی غربت اور مسکان کی آفر کے بارے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ہاں جانتا ہوں فری، تم نہ غریب ہو اور نہ امیر، بس متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس کام کے لیے حماد نے بھیجا۔ اسے اپنی محبوبہ کو یوں کسی غیر مرد کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ فریہ فخر سے بولی۔ اسے مجھ پر اعتماد ہے؟ نہیں، اسے تم سے محبت نہیں ہے، اس لیے۔ یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں اپنی میشی کو کبھی کسی غیر مرد کے پاس نہ بھیجتا۔ تم محبت کی کسوٹی تو نہیں ہو، تمہیں اپنی میشی پر اعتماد نہ صحیح، اسے تو ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو۔ فریہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ دانیال ایک مرتبہ پھر اسے پریشان کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے دانیال کی محبت پر جان بوجھ کر طعنہ زنی کی تھی تاکہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ فریہ حماد کے اعتماد پر پوری نہیں اتری اور اس سے محبت جتانے لگی، مگر اس کی بجائے اس نے شکست قبول کرنے میں عافیت جانی اور فریہ کو شرمندہ کرنے کے بجائے اپنی تذلیل گوارا کر لی تھی۔ میرا خیال ہے تمہارے دل میں کچھ اور ہے، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت اچھی ہو فریہ، مجھ سے ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے حماد کو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ تو فقط تمہارے ہمدرد دل کی کارستانی ہے۔ میں تمہیں شادی کی آفر بھی کر چکی ہوں۔ فریہ اسے جھٹلانے پر تلی تھی۔ اس میں حماد کے رویے کا گہرا عمل دخل ہے، یقیناً وہ تمہیں وہ اہمیت نہیں دے سکا جس کی تم حقدار ہو، اور تم نے مجھے وہ اہمیت دی ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ فریہ نے بظاہر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میشی کے علاوہ میں کسی کو اہمیت دے ہی نہیں سکتا۔ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ فریہ سچ مچ بفر گئی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کا ملائم ہاتھ تھاما۔ فری تم بہت اچھی ہو، اور فریہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر ایک بات مانو گی؟ کہو۔ خدارہ کسی سے محبت نہ کرنا، کسی بھی شخص کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا کہ اس کے نہ ہونے سے تمہیں موت و زندگی برابر لگے۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ فریہ اس کالے جادوگر سے ڈر گئی تھی۔ ہاں چلو۔ وہ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ فریہ جانتی تھی کہ وہ غریب ہے، مگر اس کے ساتھ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ فریہ بل ادا کرے۔ فریہ اس کے بارے اتنا کچھ کیسے جان گئی تھی، اس بارے وہ خود بھی حیران تھی۔ بہت سی باتیں جو وہ اس کے بارے سوچتی وہ ویسے ہی کرتا تھا۔ فریہ کو یقین تھا کہ وہ اس سے ہر بات منوا سکتی ہے، اور پھر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں کسی غلط جذبے کو ابھرتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ یہ جذبے وہ کئی مرتبہ حماد کی آنکھوں میں بھی سرسراتے دیکھ چکی تھی۔ وہ واقعی ایک سچا اور کھرا شخص تھا، اور اس قابل تھا کہ اس سے محبت کی جا سکے۔ فریہ کو محسوس ہوا کہ اسے کسی ایسے شخص ہی کی تلاش تھی، مگر مسکان بازی لے گئی تھی۔ اسے یاد آیا پہلی مرتبہ جب دانیال نے اسے دیکھا تو کیسے گھبرا گیا تھا۔ اس کے الفاظ آج بھی فریہ کی یادداشت میں زندہ تھے۔ اس نے گڑبڑا کر کہا تھا، صاحب یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے قبول کر لے گی؟ ہاں، اس وقت اس کے دل میں مسکان کا قبضہ نہیں تھا۔ اس وقت اگر میں اسے قبول کر لیتی تو یقیناً آج اس کی ملکہ ہوتی، مگر کیا یہ حماد سے اچھا ہے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ چلیں۔ دانیال نے قریب آ کر اسے خیالوں کی دنیا سے نکالا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لی۔ بس میں بیٹھے اس کا دماغ مختلف قسم کی سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی بدصورتی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے فریہ کا رویہ اس کے لیے بہت تعجب انگیز اور حیران کن تھا۔ پہلی ملاقات کے برعکس وہ بہت بدلی لگ رہی تھی، ایک ایسی لڑکی جس پر بغیر کسی اندیشے کے اعتماد کیا جا سکے، جسے اپنا سمجھا جا سکے، جو بہت مخلص ہو، جس سے ہر بات منوائی جا سکے۔ جب وہ اپنی شکل و صورت اور غربت پر غور کرتا تو اسے یہ سب ایک سہانے خواب سے بڑھ کر نہ لگتا۔ مسکان سے شادی سے پہلے وہ کسی عام شکل و صورت کی لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اس کے دل و دماغ میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ مسکان کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، ورنہ فریہ جیسی لڑکی کے آفر کو ٹکرانا کفران نعمت ہی تو تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں فریہ سے شادی کر لوں تو شاید اس کی سحر انگیز غربت مسکان کی یادوں سے پیچھا چھڑانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس سوچ کے ساتھ اس کی بائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے اپنی میشی کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، تانی میں ابھی تک یہی موجود ہوں، اور یاد رکھنا یہی رہوں گی۔ پگلے، یہ تو آزمائش ہے، چاہنے والوں کو آزمایا نہیں جاتا کیا تم اپنی میشی کو مایوس کرو گے؟ یاد کرو جب کوئی بھی لڑکی تمہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس وقت میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا۔ آج تم ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی میشی کی جگہ دے دو گے؟ بھول گئے کیا کہا تھا کہ تمہیں میشی کے بدلے کوئی حور بھی نہیں چاہیے؟ وقت آنے پر ایک ہی لڑکی کو نہیں ٹھکرا سکے؟
نہیں مشی، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی۔ اس کی واضح بڑبڑاہٹ سن کر اس کے ساتھ بیٹھے ادھیڑ عمر کے آدمی نے پوچھا، بیٹا مجھے کچھ کہا ہے؟ نہیں چاچا۔ وہ گڑبڑا گیا اور وہ آدمی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اپنے اسٹاپ پر اتر کر وہ گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اچھی خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ 2 ماہ کا آرام اسے راس نہیں آیا تھا۔ اسٹاپ سے اس کے گھر تک کا فاصلہ بھی 2-3 فرلانگ سے زیادہ بن جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گلی میں مڑا، 3 آدمی اسے اپنے گھر کے سامنے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ یوں دروازے کے سامنے کھڑے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے وہاں کھڑا ہونے کی بابت استفسار کرتا، ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، تمہارا نام دانیال ہے؟ جی جناب۔ دانیال نے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے مسافے کے لیے بڑھائے گئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا ہوا نخوت سے بولا، تو مسٹر حبشی، سنا ہے کہ تم عشق معشوقی کے چکروں میں پڑے ہو۔ اس کے بدتمیزانہ انداز پر ایک لمحے کے لیے دانیال کا دماغ گھما، مگر پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے جواب دیا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ طلاق نامہ سائن کر کے تم ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو۔ اس نے جیب سے ایک فارم نکال کر دانیال کی جانب بڑھایا۔ طلاق نامہ؟ اس کی حیرانی 2 چند ہو گئی تھی۔ ہاں، طلاق نامہ۔ تم مسکان بی بی کو بقائم ہوش و حواس طلاق دے رہے ہو، ورنہ دوسری صورت یہاں تمہارے ہوش و حواس جگہ پر نہیں رہیں گے۔ ایک لمحے میں اس پر ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ مسکان طلاق لینے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی تھی، اور ضرور اس بات کی سن گن فریحہ کو بھی مل گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مخلص لڑکی اسے پہلے سے خبردار کرنے آئی تھی، مگر شاید اسے دیر ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اپنی زندگی کے بارے فیصلہ کرنے کا حق مجھے حاصل ہے، اور ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ اس نے دانیال کا گریبان تھاما اور اس کے ساتھ موجود دونوں آدمی ایک دم دانیال سے لپٹ گئے۔ وہ سخت جان ہونے کے باوجود اکیلا تھا، ایک مارتا اور 3 اسے کہانی پڑتی۔ شور کی آواز سن کر عائشہ باہر نکلی۔ نامرادو، کیوں میرے معصوم بیٹے کو مار رہے ہو؟ وہ دانیال سے لپٹے ہوئے گھنڈوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر چلائی، مگر اس کے ہاتھ جھٹکنے پر لہراتے ہوئے دور جا گری تھی۔ ماں کو گرتے دیکھ کر دانیال ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے ایک زوردار ٹکر سامنے والے کی ناک پر رسید کی اور وہ ہائے کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ باقی دونوں نے گتھم گتھا ہو کر اسے نیچے گرایا اور اسے ٹھڈے مارنے لگے۔ اسی وقت پولیس کی جیپ وہاں آ کر رکی۔ انسپکٹر نے نیچے اتر کر دبنگ لہجے میں پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دانیال کو چھوڑ کر جلدی سے پیچھے ہوئے اور ان کا سرغنہ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، یہ گنڈا ہمیں زودو کوب کر رہا تھا۔ کیوں بے؟ تو بڑا بدماش آیا اس محلے میں کہ کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ انسپکٹر کا مخاطب دانیال تھا۔ جناب، میں تو انہیں جانتا ہی نہیں، ابھی کام سے لوٹا ہوں، یہ پہلے سے میرے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور میرے یہاں آتے ہی جھگڑنے لگے۔ دانیال نے اصل صورتحال سے تفصیل سے بتلائی۔ جھوٹ کہتا ہے سر، دیکھیے اس نے میرے ساتھی کی ناک توڑ دی اور اب مظلوم بن رہا ہے۔ سرغنہ نے ایک مرتبہ پھر واویلا کیا۔ چلو اس بات کا فیصلہ تھانے میں ہوگا۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ دانیال کو گرفتار کر لیں۔ تھانے دار صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ دانیال تھانے کا نام سن کر گھبرا گیا تھا۔ مار کٹائی تو انہوں نے شروع کی تھی، میں نے تو فقط اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھایا۔ اسی وقت عائشہ نے آگے بڑھ کر انسپکٹر سے کہا، تھانے دار بیٹا، میرا پتر بے گناہ ہے، یہ تینوں مجھ سے مار رہے تھے، آپ انہیں گرفتار کریں۔ تم فکر نہ کرو مائی، اگر یہ بے گناہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ دانیال کو سپاہی پہلے سے جیپ میں بٹھا چکے تھے، جبکہ تینوں گھنڈے اپنی مرضی سے جیپ میں گھس کر بیٹھ گئے تھے۔ جیپ کے جانے تک عائشہ انسپکٹر کی منتیں کرتی رہی، مگر اس کا دل نہ پسیجا۔ دانیال پولیس کی مستعدی پر حیران تھا۔ پولیس تو جرم ہونے کے دوسرے دن بھی جائے وقوع پر نہیں پہنچ پاتی تھی، آج جانے چند لمحوں میں کیسے پہنچ گئی تھی، اور پھر گھنڈوں کے بجائے پولیس نے اسے کیوں گرفتار کر لیا تھا؟ عائشہ کو لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ دانیال اس کا اکلوتا بیٹا، اس کی آنکھوں کا تارا اور جینے کا سہارا تھا۔ پولیس اسٹیشن کا نام ہی غریب کو لرزا دیتا ہے۔ اس کے تو سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل بند ہی ہو جائے گا۔ پانی کے 2-3 گلاس پی کر اس نے خود کو سنبھالا دیا اور پھر اس مصیبت کو ٹالنے کے بارے ذہن کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ محلے میں کوئی ایسا متمول شخص موجود نہیں تھا جو دانیال کو تھانے سے رہائی دلا سکتا۔ ایک دفعہ اس کے جی میں آیا کہ وہ تھانے جا کر بڑے صاحب کی منت سماجت کرے، شاید وہ اس پر ترس کھا لے۔
مگر اس کے ساتھ اسے یہ خیال آیا کہ اسے تو پتہ ہی نہیں وہ دانیال کو کس تھانے میں لے کر گئے، وہ کس تھانے میں جا کر دہائی دیتی، کراچی کے تھانوں کی خاک چھانتے تو شاید اس کی عمر بیت جاتی۔ آخر کار اس کی سوچ مسکان کی ذات پر ٹھہر گئی، وہی اس کے بیٹے کو تھانے سے واپس لا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، گو انہیں چھوڑتے وقت اس نے جس بے رخی سے عائشہ کو مخاطب کیا تھا وہ اسے اب تک نہیں بھولا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ آج بھی اسے پہلے دن کی طرح عزیز اور پیاری تھی۔ اگر وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی تو یہ اس کی اپنی مرضی تھی، ماں بیٹے کے دل کے دروازے تو اس کے لیے کھلے تھے۔ مسکان دانیال کی محبت تھی تو اسے بھی اب سگی بیٹی کی طرح پیاری تھی۔ انہیں چھوڑ جانے کے بعد بھی وہ اس کی دعاؤں میں پہلے کی طرح موجود تھی۔ مسکان کا موبائل فون نمبر اس کے اپنے موبائل فون میں درج تھا۔ موبائل فون اٹھا کر وہ دھڑکتے دل سے مسکان کا نمبر ملانے لگی۔ مسکان نے عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز ہی پر بیٹھی تھی کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بے دلی سے فون کی طرف بڑھ گئی۔ موبائل اسکرین پر دانیال کی ماں کا نام چمکتا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آنٹی آپ چھوڑیے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کے ذہن میں اپنی آواز گونجی۔ اس نے کال ریسیو نہ کرنا مناسب سمجھا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو۔ جی، اٹینڈنگ بٹن پریس کرتے ہوئے اس کے منہ سے بددقت تمام نکلا۔ وہ امی جان کہتے کہتے رک گئی۔ بیگم صاحبہ، میرے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، خدا را اسے بچا لیں، وہ بالکل بے قصور ہے۔ عائشہ کے منہ سے بیگم صاحبہ کا لفظ اس پر گھڑوں پانی ڈال گیا تھا، مگر اس وقت کمزوری دکھانا اسے مناسب نہ لگا۔ اس نے حد الوسیع نارمل انداز میں پوچھا، پولیس انہیں کس وقت اور کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ عائشہ گلوگیر لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے پکڑ کر تھانے لے گئی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے، 3 گنڈے اسے مار رہے تھے، پولیس نے آ کر گنڈوں کی بجائے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا اور پولیس کو کس نے بلایا تھا؟ پولیس کو کسی نے بھی نہیں بلایا، خود بخود یہاں پہنچ گئی تھی اور آتے ہی دانیال کو پکڑ لیا۔ حالانکہ وہ تینوں گنڈے اسے مار رہے تھے، انہیں پولیس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ معلوم ہے کہ انہیں کس تھانے میں لے کے گئے ہیں؟ مسکان کے منہ سے لاشعوری طور پر دانیال کے لیے اس کے بجائے ان نکل رہا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اجر دے بیگم صاحبہ۔ عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ مسکان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عائشہ کی باتوں پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اسے بیٹی کہنے والی آج بیگم صاحبہ کے لقب سے نواز رہی تھی اور اس میں سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ ان تلخ سوچوں کو دماغ سے نکال کر وہ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ اسے شک تھا کہ اس کارروائی میں حماد کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ یس، پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہاں ہو؟ اب تک گھر نہیں آئے؟ ذرا مصروف ہو، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا ایک بات پوچھنا ہے آپ سے۔ جی، دانیال کو آپ کی اماں پر پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے؟ ہاں، ایسے لوگ ڈنڈے ہی کو پیر مانتے ہیں، اب دیکھنا کیسے طلاق دیتا ہے۔ اچانک وہ چونکتے ہوئے بولا، مگر تمہیں کس نے خبر دی؟ اس کی ماں نے کال کی تھی، سخت پریشان تھی۔ حماد، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ حبشی کسی طریقے سے نہیں مان رہا۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہے، عدم آباد کی ٹکٹ کٹوا دیتا ہوں سالے کو، حماد زہر خن لہجے میں بولا۔ اچھا کس وقت رہائی ملے گی اسے؟ مسکان کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح تک چھوڑ دیں گے۔ کس تھانے میں بند ہے؟ جواباً حماد نے اسے تھانے کے متعلق بتایا اور کال منقطع کر دی۔ وہ عائشہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے کال ریسیو کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، انشاءاللہ صبح تک وہ واپس آ جائیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، خوشیاں دے، نیک اولاد۔ ایک دم عائشہ خاموش ہو گئی۔ مسکان کو بھی عجیب سا محسوس ہوا تھا اور اس نے رابطہ منقطع کرنے میں عافیت سمجھی۔ دل میں چھپا چور اسے عائشہ کا سامنا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم کون سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ شاید دانیال کا بے گناہ تھانے میں قید ہونا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ ہاں ضرور یہی بات ہے۔ کیا پولیس اسے ڈرا دھمکا کے طلاق لے گی؟ مگر یوں تو اس نے طلاق نہیں دینا، شاید زود و کوب کر کے زبردستی اس بات پر مجبور کرے۔ کیا زبردستی طلاق ہو جائے گی؟ ایک نئی سوچ اس کے دماغ میں ابھری اور وہ یہ جاننے کے لیے مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ جی پوچھیے۔ اگر پولیس والے کسی آدمی کو مار پیٹ کر یا ڈرا دھمکا کر مجبور کریں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اس آدمی نے طلاق دے دی تو ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق نہ دینا چاہتے ہو۔
ہاں، چاہے وہ نہ چاہتا ہو، اگر کسی دباؤ میں آ کر یا جان کے خوف سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تو ایک غریب کے ساتھ زیادتی ہے۔ جانے کی مسکان دکھی ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹی، زیادتی تو ہے، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ پاک کا عذاب ضرور نازل ہوگا، مگر وہ غریب تو اپنی بیوی سے محروم ہو گیا نا۔ مسکان کا دل رونے کو کرنے لگا تھا۔ لوگ بے گناہ ہو کر بھی جان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ بیوی کی بات کر رہی ہیں، جیسے مقتول مرنا نہیں چاہتا مگر ظالم کا ظلم اسے مرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی پر مذکورہ مسئلے کا قیاس کر لو۔ مسکان نے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے موبائل فون بند کر دیا۔ رات کو دیکھے خواب کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دانیال کے کہے الفاظ اس سے نہیں بھولے تھے۔ مشی، آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ تم اوپری دل سے طلاق مانگ رہی ہو۔ معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا تم سنجیدہ ہو۔ اب میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گا نا۔ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے طلاق مل جائے گی۔ دانیال کی غمزدہ صورت اس کے تصور میں لہرائی۔ دانی، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں صرف دکھ دیے ہیں، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ میں بھی کسی کے وعدوں کے جال میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میرا بھی کوئی محبوب ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے بہت چاہتے ہو، اور یقین کرو تمہاری یہ چاہت ہمیشہ میرے دل میں سنہری یادوں کی صورت زندہ رہے گی۔ بے شک تم مجھے برا سمجھنا، بے وفا کہنا، مجھ سے نفرت کرنا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن خدا را مجھے بد دعا نہ دینا۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ ازالے کے طور پر میں نے تمہیں دنیاوی آسائشیں دینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی تم نے میرے منہ پر تمانچے کی طرح مار کر میرے احساس گناہ کو بڑھا دیا ہے۔ دانی، تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ۔ میں مسکان ہوں، میں تمہاری مشی بننے کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آنکھوں سے بہتے نمکین پانی نے اس کے ہونٹوں سے لگ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تپائی پر رکھا پرس کھولنے پر اسے دانیال کا دیا رومال نظر آیا۔ اس کی سماعتوں میں دانیال کے چاہت بھرے الفاظ گونجے۔ پتہ ہے نا یہ کن کن مواقع پر استعمال ہوتا ہے؟ آنسو پوچھنے کے لیے۔ اور میں بھی آپ کو یہی باور کروانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر اللہ نہ کرے اگر آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تو میں اس رومال کی جگہ لے لوں گا۔ اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا اور دانیال رومال کی شکل میں اپنا وعدہ نبھانے لگا۔ حماد سے اس کی ملاقات کھانے کی میز پر ہو سکی تھی۔ وہ کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آج بجھی بجھی نظر آ رہی ہو، اس نے دیکھتے مسکان کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ ہاں حماد، جانے انجانے میں ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اولاد کے حصول کی خواہش میں اندھے ہو کر ہم نے ایک غریب کی زندگی میں زہر گھول دیا، اور آج وہ ناکردہ جرم کی سزا پانے تھانے میں بند ہے۔ اس کی ماں گھر میں تڑپ رہی ہے۔ کیا بگاڑا تھا ان غریبوں نے ہمارا؟ مسکان آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مسکان، پاگل مت بنو، حماد نے اسے جھڑکا۔ اسے تھانے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس تھوڑا بہت ڈرا دھمکا کر طلاق نامے پر سائن لیے جائیں گے اور پھر اسے رہا کر دیں گے۔ باقی ان غریبوں کو ہم نے غربت کی زندگی سے نکالنا چاہا تھا، اگر وہ خود ہی اپنے حال میں مست رہنا چاہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ حماد، ہمیں شادی سے پہلے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے تھی۔ دیکھو مسکان، دل پر مت لو، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور ہمارے اس رد عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ آسانی سے طلاق دے دیتا تو کیا ہم اسے تنگ کرتے؟ تم نے بھی اس کی کتنی منتیں کی تھی۔ جب ایک عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو اسے کیوں طلاق نہیں دے رہا تھا؟ کیا عورت کو حق نہیں ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا؟ اور پھر تم نے اس پر نوازشوں کی بارش کر دی، اس کے باوجود وہ اسی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ حالانکہ کار، مکان، کاروبار یہ ایسی آسائشیں ہیں جن کے خواب تو نچلے طبقے کے لوگ دیکھتے ہیں، تعبیر کبھی نہیں پا سکتے۔ حماد کی چرب زبانی سے اس کی پرانگدہ سوچوں کو تھوڑا سا آرام ملا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا سکی تھی۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ حبشی تمہاری چاہت میں ڈوب کر ایسا کر رہا ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس خبیث کو کہیں سے سنگن مل گئی ہے کہ تم ایک سیٹھ زادی اور اب وہ چھوٹے فائدے کی بجائے بڑا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مسکان کا جی چاہا کہ وہ حماد کی بات کو سختی سے جھٹلا دے، مگر پھر اسے حیا اڑے آ گئی۔ وہ حماد کو کیسے یقین دلا سکتی تھی کہ دانیال کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا؟ وہ بلا شبہ اپنی مشی کے لیے حفت اقلیم کی دولت کو بھی ٹکرا سکتا تھا، ورنہ دیکھا جاتا تو جتنا کچھ مسکان نے اسے دیا تھا اسے ٹکرانا کسی غریب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر وہ زیادہ کا لالچ رکھتا تو اپنا مطالبہ ضرور پیش کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں تھی کہ مسکان کی دولت مندی کے بارے معلوم ہونے کے بعد وہ کیسے اس دولت پر قبضہ بنانے کا منصوبہ بنا سکتا تھا، جبکہ مسکان عدالت سے خلا لینے کا اختیار رکھتی تھی۔ اگر وہ عدالت میں چلی جاتی تو اس صورت میں اس کے پاس کیا بچتا؟
گو وہ خلا کے لیے کبھی بھی عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، مگر اس بارے دانیال تو لا علم تھا نا۔ اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ مسکان اس زمن میں عدالت نہیں جا سکتی، مگر مسکان یہ سب نہ کہہ سکی اور بات بناتے ہوئے بولی، حماد، میں نے کب کہا ہے کہ وہ مجھے چاہتا ہے، یا یہ کہ مجھے اس کی چاہت کی ضرورت ہے؟ میں تو بس اس بات پر دکھی ہوں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ میں نے بھی یہ بات نہیں کہی ہے میری جان، حماد نے چاپلوسی سے اس کی تائید کی۔ اچھا، میرا سر درد کر رہا اور میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی ٹیبلٹ لے لینا تھی؟ حماد کے لہجے میں ہمدردی تھی، مگر وہ پھیکی ہمدردی مسکان کو بہت بری لگی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس آئی۔ دانیال کو بھی اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ وہ دیوانہ اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ مسکان کا دل اس غلط بیانی پر ندامت سے بھر گیا تھا۔ اس کی ہر ادا سے مسکان کے لیے یوں ہی خلوص اور چاہت جھلکتی تھی، جانے کیوں اس کی ادائیں نہیں بھولتی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، کیا اس کالے جادوگر کے سحر کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ اس نے تو مجھے اپنے حماد سے بھی دلی طور پر دور کر دیا ہے۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی طلاق لینے کی کوششوں پر دانیال کا ہر بار انکار کرنا اس کے دل کو تقویت دیتا تھا، عین الیقین کو حق الیقین بناتا تھا کہ اس کا مجنوں خالی داموں والا نہیں، جان دینے والا ہے۔ مگر اب اخیر ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی پولیس کے تشدد کا سامنا نہ کر سکتا اور اسے اپنی پیاری میشی کو طلاق دینی پڑ جاتی۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری، جب میں خود طلاق لینا چاہتی ہوں تو پھر پریشانی کیسی؟ پریشان تو ہوں، یہ تو ضمیر کی سرزنش ہے کہ میں نے ایک سیدھے سادے بندے کو دھوکہ دیا۔ اس کے عشق میں تھوڑی مبتلا ہوں کہ مجھے پریشانی ہوگی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا۔ اور پھر ایک محب سے اس کی محبت دور کرنے کی مجرم بھی تو ہوں۔ اچھا، طلاق لینے کے بعد اس کی ماں کو اس بات پر راضی کروں گی کہ وہ میری معاشی مدد قبول کر لیں۔ اس امید افزا سوچ نے اس کے دکھ کو کسی حد کم کر دیا تھا۔ وہ اپنے گناہ کے کفارے کے بارے سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ کافی دیر تک وہ جاگتی رہی۔ جب پھر بھی نیند کی دیوی مہربان نہ ہوئی تو اسے بلانے کے لیے نیند کی گولیوں کی رشوت دینا پڑ گئی۔ مسکان سے وہاں سے جاتے ہی حماد نے بھی اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ دانیال کو پولیس کے ہاتھوں اسی نے گرفتار کرایا تھا۔ تینوں گنڈوں اور پولیس نے ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق دانیال کو گھیرا اور ان کی ملی بھگت سے وہ اس وقت حوالات کے اندر بند تھا۔ تھانے دار نے 1 لاکھ کی رقم وصول کرتے ہوئے اسے صبح تک طلاق نامہ سائن ہو جانے کی خوشخبری سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ گنڈوں کو تو اس نے یہ اختیار بھی دیا تھا کہ اگر وہ رقم لے کر مان جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور رقم کی مقدار اس نے لاکھوں میں بتائی تھی تاکہ کسی طرح وہ حبشی مان لے۔ یوں بھی مطلوبہ رقم وہ دانیال کو دیں گے دیے گئے مکان، کار اور دکان کو بیچ کر حاصل کر لیتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ مسکان کے سامنے وہ دانیال کا گھٹیا پن ظاہر کر دیتا، ورنہ اتنا بے وقوف وہ بھی نہیں تھا کہ مسکان کے دل میں اس کے لیے چھپی ہمدردی نہ پہچان پاتا۔ اور آج اس کے تھانے میں جانے کی خبر پر جس طرح اس نے پریشانی کا اظہار کیا تھا، اس نے اس کے دل میں انجانے اندیشے بھر دیے تھے، ایسے اندیشے جن کی توجیہ سے وہ قاصر تھا۔ دانیال کا ٹنٹنا جتنی جلدی ختم ہو جاتا اتنا بہتر تھا۔ موبائل نکال کر اس نے فریحہ کا نمبر ملایا تاکہ اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ جی جناب، اس کے کانوں میں فریحہ کی شیریں آواز نے رس انڈیلا۔ کنگریچولیشن پری، کس چیز کی مبارکباد جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کل تک سیٹھ زادی بیوہ، اوہ سوری، متعلقہ ہو جائے گی۔ مگر کیسے؟ فریحہ نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ جوش و خروش سے اسے تفصیل بتانے لگا۔ ساری کہانی سن کر فریحہ نے کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی اس دن ہوگی جب تم کہو گے کہ آج سے تم فقط میرے ہو۔ اس میں شکی کیا ہے، میں تو ہمیشہ سے تمہارا ہوں۔ پھر مسکان کے پاس کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس آؤ نا، دیکھو کہ میری راتیں تم بن کتنی سونی اور ویران ہیں۔ فری میری جان، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ اسے سمجھانے لگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تھوکتی ہوں اس دولت پر۔ حماد، یقین کرو دولت سے خوشی نہیں ملتی۔ اگر دولت خوشی دے سکتی تو وہ کالا کبھی دولت کو ٹھوکر نہ مارتا۔ اسے اپنی مسکان سے محبت ہے، اور اس محبت کی خاطر اس نے تھانے جانا بھی قبول کر لیا۔ اور یاد رکھنا، پولیس تشدد کے ذریعے بھی اسے مجبور نہیں کر سکے گی۔ مجھے بھی تم سے ایسی ہی محبت درکار ہے۔ پہلے میں وقتی طور پر بہک گئی تھی، اب 2-3 دنوں سے میں اسی کشمکش میں ہوں
کہ مجھے کیا چاہیے۔ بہت سوچا، بہت دماغی ورزش کی، اپنے دل کو ٹٹولا اور اس نتیجے پر پہنچی، ایک چھوٹا سا گھر، چاہنے والا شوہر اور کھانے کو جو بھی روکھی سوکھی مل جائے۔ فری، تم مجھے کھسکی ہوئی لگتی ہو۔ یہ سب کچھ ہم نے مل کر طے کیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شادی کی، اسی وجہ سے تم سے دوری برداشت کی، اور آج جب میری بوئی فصل پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو تم مشورہ دے رہی ہو سب کچھ چھوڑ دوں؟ ہاں ہاں ہاں، میں کہہ رہی ہوں، مجھے کسی کے مقبرے پر محل کھڑا نہیں کرنا۔ میں بے وقوف تھی، نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ نہیں ضرورت مجھے کسی دولت کی، کوٹھی بنگلہ گاڑی کاروبار، یہ سیٹھوں ہی کو مبارک ہو۔ اگر ہماری قسمت میں یہ دولت ہوئی تو مل جائے گی، نہیں تو کیا ہم پاک پروردگار کی لکھی ہوئی تقدیر سے جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ محبت کا بھوت تم پر اس کلوٹے سے ملاقات کے بعد سوار ہوا ہے نا؟ ہاں، اس میں شک کی کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے مسکان کو، اس کی محبت اس کے حوالے کر دو، دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے گا۔ جس لڑکی کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے وہ دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کے لیے دولت اور پرآسائش زندگی ہی نہیں، فریحہ جیسی لڑکی کو بھی ٹھکرا سکتا ہے۔ ہادی، یقین کرو اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ ایک بار بھی تو نظر بھر کر اس نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایسی ادائیں دکھائیں کہ زاہد 100 سالہ بھی مجھ پر فریفتہ ہو جاتا، مگر اسے اثر ہی نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی میشی کا دیوانہ ہے۔ ہادی، اسے اپنی میشی لوٹا دو اور مجھے میرا ہادی دے دو پلیز۔ شٹ اپ، حماد تپ کر بولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریحہ اتنی احمق نکلے گی۔ حماد، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے، تمہیں فری یا دولت سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فریحہ اس ڈرامے کے ڈراپ سین کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مسکان کو قریب سے دیکھنے پر اسے افسوس ہوا تھا کہ اس جیسی نیک خصلت لڑکی کو قتل کر کے وہ دونوں کبھی بھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکیں گے۔ فری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے آج کل عام انسان کی زندگی کتنی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ نہ تو ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ وہ انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ترسے شب و روز اور پوری نہ ہونے والی خواہشیں ایسی حسرت بن کر دل میں پیوست ہو جاتی ہے کہ جو جرم کی راہ کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اگر کل ہم نے اپنی اولاد کو مجرم بنانا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ آج ہلکا پھلکا جرم کر کے ان کی زندگی آسان بنا دیں۔ واہ، عجیب منطق ہے، بچوں کو جرم سے بچانے کے لیے خود مجرم بن جاؤ گے۔ اور بائی دا وے، تم کن بچوں کی بات کر رہے ہو؟ ہم 2 میاں بیوی ہوں گے، جب تم بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ فری، آج اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آ رہی تھی۔ فری، کیا اپنے حماد کا ساتھ چھوڑ دو گی؟ وہ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ نہیں حماد، یہ سوال تو میرا ہے، کیا تم اپنی فری کو چھوڑ دو گے چند ٹکوں کی صورت خاطر؟ مجھے جواب چاہیے۔ اگر تمہیں دولت، کوٹھی، کار اور ہائی سوسائٹی عزیز ہے تو فری تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی۔ اگر فری چاہیے تو پھر ان سب کو چھوڑنا ہوگا۔ ہم دونوں الحمدللہ تعلیم یافتہ، جاب کر لیں گے، بلکہ یقین کرو مسکان ہمیں ضرور اچھی جاب ڈھونڈ کر دے گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تمہاری یہ بکواس بند ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کلامی کرتے ہوئے دھاڑا۔ حماد پلیز مجھے مایوس نہ کرو، میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ تمہیں دولت یا فریحہ سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ تم اس وقت دماغی طور پر اپسٹ ہو، میں بعد میں بات کروں گا۔ حماد نے جان چھڑانا چاہی، اور اگر تم نے کوئی جواب دیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تمہیں دولت چاہیے، اور یاد رکھنا اس کے بعد فری تمہارے لیے مر جائے گی۔ فری آج اسے آزمانے پہ تل گئی تھی۔ فری پلیز، بڑی مشکل سے مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی نظر آئی ہے، تم اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہارا خواب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں ہو؟ مگر زندگی خالی محبت کے سہارے ہی تو نہیں گزاری جا سکتی نا؟ مطلب تم باز نہیں آنے والے؟ فریحہ کا لہجہ دکھ سے پر تھا۔ وہ جھلا کر چلایا، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ سمجھاؤ نا۔ اس کا لہجہ بھی بلند ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو فری، وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا، یہ غریبوں کا خون چوسنے والے سیٹھ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں۔ یہ وہ آدم خور درندے ہیں جو دن رات ہم غریبوں کا شکار کر کے اپنے بڑے پیٹ بھرنے میں جتے رہتے ہیں۔ ان کے کبھی نہ بھرنے والے شکم تمہیں تجوری اور بینک بیلنس کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اگر ہم ان میں سے کسی خون آشام درندے کو ہلاک کر دیں تو وہ جرم کیسے ہو گیا؟ میری نظر میں یہ نیکی ہے۔ مجھے فلسفہ نہیں، فیصلہ سناؤ۔ فری چاہیے یا دولت؟ فری پلیز پلیز اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو۔
واہ، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وسعت میں پیدا کروں؟ ہاں، غلط کام تم کر رہے ہو اور قصوروار میں ہوں کہ اس جرم پر آمادہ نہیں ہو رہی۔ غاصبوں سے چھیننا کوئی جرم نہیں ہے۔ کون غاصب؟ اور مسکان یا اس کے خاندان نے تمہارا کیا غصب کیا ہے؟ حماد، ان کے لیے ظالم تم ہو۔ کیا کچھ قربانی نہیں دی اس لڑکی نے تمہارے لیے؟ یہاں تک کہ ایک ایسے بندے کی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو گئی جو تمہاری نظر میں کراہیت آمیز اور بدصورت ترین شخص تھا۔ سلے میں اسے کیا ملے گا؟ دردناک موت۔ اس کا بچہ یتیم ہوگا اور دولت پر عیش کرے گا اس کا قاتل۔ واہ جی واہ! اس کے باوجود وہ غاصب اور ہم ہیں مظلوم، ان کے مظالم کا شکار۔ یہی سمجھانا چاہتے ہیں مجھے آپ؟ سچ بتا، تمہارے کان کس نے بھرے؟ وہ اطمینان سے بولی، میرے ضمیر نے۔ اچھا، کل اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے وقتی طور پر جان چھڑانا چاہی۔ کو محبت کرنے والے سود و ضیاع کا نہیں سوچا کرتے، اور اس کی مثال پیش کرنے کے لیے میرے ذہن میں پھر اسی احمق کا نام آتا ہے جسے تم حبشی کہتے ہو۔ لیکن پھر بھی ٹھیٹ بن کر میں اگلا 1 گھنٹہ تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ جواب نہ آنے کی صورت میں بھی میں یہی سمجھوں گی کہ تو نے اپنی فری پر دولت کو ترجیح دی ہے۔ یہ کہتے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ حماد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ فری کو بہت چاہتا تھا، مگر دولت کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس نے دولت کے حصول کا بے داغ منصوبہ بنایا تھا۔ جب اس کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور ساری رکاوٹیں دور ہو گئی تو فریحہ کی صورت میں نئی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ چاہت اپنی جگہ، مگر اس کے لیے وہ اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا، اپنی تمناؤں کا خون نہیں کر سکتا تھا، اپنی حسرتوں کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یوں بھی اسے امید تھی کہ فریحہ کی ناراضی مستقل بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ چند ہی ماہ خفا رہتی۔ دولت کی ریل پیل اور پرآسائش زندگی کی چکا چوند اسے ضرور حماد کے پاس واپس لے آتی۔ اس سوچ نے اس کے اندیشوں کو اطمینان میں بدل دیا تھا۔ موبائل آف کر کے وہ آرام کرنے لیٹ گیا۔ سب سے پہلے اسے اپنے خوابوں کو حقیقت میں ڈھالنا تھا، اس کے بعد وہ اپنی محبت کو بھی راضی کر لیتا۔ رابطہ منقطع کر کے فریحہ مضطرب انداز میں ٹہلنے لگی۔ اسے امید تھی کہ حماد اسے دوبارہ منانے کی کوشش ضرور کرے گا، مگر اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی چاہت کا امتحان لے کے رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے محبت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑتے۔ اس نے 10 بجے حماد کو 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر 11:30 بجے تک بھی جب اس کی کال نہ آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ گویا حماد کو دولت عزیز ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ اس بات کی تصدیق اس کی منہ زبانی سن لے، مگر نمبر بند ہونے کا مسئلہ سن کر اسے چکر آنے لگے۔ حماد نے نمبر آف کر کے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ یقیناً فیصلہ کن مرحلہ آ گیا تھا۔ حماد کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یاد آیا، غلطی حماد کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ حماد نے تو پہلے دن ہی سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی پہلی ترجیح کیا ہے۔ اقرار محبت کے ساتھ ہی اس نے اپنا مستقبل بہتر بنانے کے منصوبے اس کے سامنے دہرانے شروع کر دیے تھے۔ وہ خود ہی بے وقوف تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنی رہی، یا پھر اسے بھی ہائی سوسائٹی عزیز تھی۔ بقول دانیال اسے حماد سے محبت نہیں تھی۔ اپنا دل و دماغ کھنگالنے پر اسے یہ بات سچ نظر آئی۔ وہ حماد کی صورت پر فریفتہ، اس کی خوبصورتی پر نثار تھی۔ اسی طرح حماد بھی اس کی شکل و صورت کا دیوانہ تھا، اس کی شخصیت کا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کا چہرہ کسی وجہ سے بگڑ جاتا تو شاید وہ اسے گھاس ڈالنا بھی پسند نہ کرتا، جبکہ دانیال کے بارے اسے 100% یقین تھا کہ اگر مسکان کے چہرے پر کوئی تیزاب بھی پھینک دیتا تب بھی وہ اسے یوں ہی چاہتا۔ وہ ماضی کی کھوج میں اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کرنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ بچپن ہی سے اسے خصوصی توجہ ملتی رہی تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں شریک ہوتی، محفل میں موجود تمام مردوں کی نظروں کا مرکز بن جاتی۔ ہائی اسکول اور پھر کالج یونیورسٹی میں بھی لڑکے جس طرح اس کے آگے پیچھے گھومتے، وہ سب اس سے مخفی نہ تھا۔ وہ بھی گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی، ایسی باتوں سے خوش ہوتی، لیکن اس کے ساتھ اسے ایک ایسے مرد کی ضرورت محسوس ہوتی جو اس کے خوابوں کا شہزادہ بننے کے قابل ہوتا۔ اس کے سینے میں بھی دل نام کا ایک لوتھڑا دھڑکتا تھا۔ کسی کو چاہنا اور اس کی تمناؤں کا مرکز بننا اس کی بھی دلی خواہش تھی، اور پھر اسے حماد مل گیا۔ وہ حماد جس کو اس نے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر پسند کیا تھا، پھر اسے مسکان کے ساتھ مشغول دیکھ کر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ بعد میں ایک اتفاقی ملاقات کے بعد وہ اس طرح سے قریب آئے تھے کہ خود ان کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اگر حسن کا شاہکار تھی تو حماد بھی مجسمہ حسن کہلانے کا حقدار تھا، اور یہی صورتوں کی مماثلت انہیں قریب کرنے کا باعث بنی تھی۔ وہ حماد کی چکنی چپڑی باتوں کو محبت کے معراج سمجھتی رہی۔ مسکان کی دی گئی بخشش سے وہ اسے شاپنگ کراتا اور اس کی محبت پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی۔
مگر دانیال سے ملنا اور اس کے خیالات جاننے کے بعد اسے پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اس نے جانا کہ محبت تو ہر فائدے نقصان سے محاورہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں محب کی ساری تمناؤں کا محور محبوب کی ذات ہوتی ہے۔ اس کے لیے دنیاوی عیش و آرام کو ٹکرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ محبوب کی صورت کے علاوہ کوئی صورت اس کی آنکھوں میں نہیں جچتی، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کسی صلے کا طلبگار نہیں ہوتا، جبکہ حماد کی چاہت بھی فقط اس کی خوبصورت شکل و صورت تک محدود تھی۔ اس قسم کے چاہنے والے اسے ہزاروں لاکھوں مل جاتے، مگر ان کی محبت تب تک ہوتی جب تک وہ اسے حاصل نہ کر لیتے۔ اسے تو کوئی دانیال جیسا چاہیے تھا، کیسی شکل ہی کا کیوں نہ ہوتا، بس اسے محبت کرتا، ایسی محبت جیسے دانیال مسکان سے کرتا تھا۔ اسے مسکان کے نصیب پر رشک آیا، دولت، شکل و صورت اور پھر دانیال کی طرح کا بے لوث چاہنے والا۔ اسے رب نے ہر طرح سے نوازا تھا، مگر حماد کو اختیار کر کے وہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ فریحہ کو ایک دم اس سادہ لڑکی پر پیار آیا، وہی مسکان جسے وہ کبھی مرکز نفرت و حقارت سمجھتی تھی، اب اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دانیال کا اور اس کا ملاپ کرا کر بہت بڑی نیکی کما سکتی تھی۔ یوں بھی اس نے دانیال سے یہ وعدہ بھی کیا تھا، اور اس طرح شاید حماد بھی اس کی طرف لوٹ آتا۔ جب مسکان اسے دھتکارے گی تو کیا مجھے دوبارہ حماد کو قبول کر لینا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جو شخص آج میری چاہت پر دولت کو ترجیح دے رہا ہے، وہ کل کو میرا ساتھ کیا نبھائے گا؟ اس سے بہتر ہے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کر لوں، کم از کم ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ پھر اسے خیال آیا، اس طرح تو کسی کے ساتھ بھی شادی ہوگی تو وہ مجھے ایسی محبت نہیں دے سکے گا جس کی میں خواہش مند ہوں۔ حماد کم از کم خوبصورت تو ہے۔ پھر مسکان کے بعد وہ شرمندہ ہو کر میری طرف لوٹے گا، معافی بھی مانگے گا۔ سب سے بڑھ کر اس کے اپنے دل میں حماد کے لیے پسندیدگی کے جذبات پنہاں تھے، جنہیں وہ آج تک محبت ہی سمجھتی رہی تھی۔ کوئی واضح فیصلہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور نہ وہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دانیال سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی ہے، حماد کو صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے، مسکان کا بھلا چاہتی ہے کہ وہ حماد سے جان چھڑا لے اور اپنی زندگی بچا لے، یا کوئی دوسرا خوف اس کے دل میں پنہاں ہے۔ کافی دیر کی ذہنی ورزش کے بعد آخر وہ اس بات پر تیار ہو گئی کہ مسکان سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرے، کیا پتہ وہ اس کی بات مان لے۔ مسکان کا نمبر اس کے پاس موجود تھا، وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بہل جانے کے باوجود وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، کہیں حماد کی آغوش میں نہ لیٹی ہو۔ غصہ بھڑکانے والی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر اس کے ساتھ اسے حماد کی بات یاد آئی کہ وہ ایک مذہبی لڑکی ہے اور بغیر نکاح کے اسے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی۔ 2-3 کوششوں کے بعد بھی مسکان نے کال اٹینڈ نہ کی اور اسے یہ کام صبح پر ڈالنا پڑا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مسکان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بہت قریب سے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ اچھے کی اخلاق کی مالک با کردار لڑکی ہے، اور مسکان ہی کو قائل کر کے وہ دانیال کو حوالات کی اذیت سے چھٹکارا دلا سکتی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی نو تھوڑی شارٹ ہے، لیکن میں اتنا ہی ریکارڈ کر پائی ہوں۔ اب کوشش کروں گی کہ ایک اور پارٹ ریکارڈ کر سکوں، اور وہ آپ لوگوں کو کل دے دوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں سے صبر بالکل نہیں ہوگا۔ تو میں کیونکہ اسی لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، ابھی 12:21 ہوئے ہیں، تو بس 1 بجے تک میں ریکارڈنگ کروں گی، اس کے بعد سو جاؤں گی۔ کل مجھے صبح جانا ہے یونیورسٹی، اور کل سارا دن میں نے تنگ ہونا ہے، چلنا ہے اتنا زیادہ اور اتنے کام کرنے ہیں، تو اسی لیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔